الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على من لا نبي بعده والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المتأدبين المهديين وأولياء أمته وعلماء أهل السنة أجمعين خصوصا على أبي حنيفة وأحمد رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوستدار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پہ غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نفر القمر، لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک محبت سے بلند آواز سے پڑھ لیجیے: صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بڑی آپ لوگوں کی ماشاءاللہ ہمت ہے، آپ تشریف فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور مل بیٹھ کر یہاں پر ذکر اہل بیت کرنا اپنی مقدس بارگاہ میں اللہ قبول و منظور فرمائے. آپ کی طبیعتوں کے مطابق انشاءاللہ وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، اتنی بیان کیا جائے گا. تھوڑی گزارش یہ ہے کہ آپ احباب تھوڑے قریب تشریف لیں، بڑی مہربانی ہوگی. تھوڑے آگے آ جائیں سارے احباب، تھوڑے حضرت صاحب آگے آ جائیں، بڑی مہربانی. پیچھے والے بھی ماشاءاللہ آگے آ گئے، جزاک اللہ. جو باہر ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. محبت سے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے: صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اولاً سارے احباب کوشش فرمائیں، محفل تھوڑی لمبی ہو چکی ہے. طریقہ کار تو یہ نہیں بتایا گیا تھا. بیان 10 بجے شروع کرنے کی گزارش تھی، لیکن 11:15 بجے بیان شروع ہو رہا ہے. کوشش فرمائیں. اولاً حسینی ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ صبح انشاءاللہ فجر کی نماز ادا کریں. حضرت امام حسین نے سجدہ شکر میں اپنا سر کٹایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ انشاءاللہ جب وقت نماز کا ہو جائے اس وقت نماز ضرور پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا حسینی ہونے کے ساتھ ساتھ نمازی بھی بنائے. بلا تمہید میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ماشاءاللہ مجھ سے پہلے بڑی بڑی ہستیاں تشریف فرما ہوئی. بیان بھی ماشاءاللہ آپ نے سماعت فرمایا کہ بلا علامہ صاحب کا
جو غالباً اسی مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، نعت خوانی بھی ہوئی، اللہ سب کا پڑھا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، فرمایا کہ محبوب ان لوگوں سے فرما دو میں تم سے اس پر کوئی مواخذہ طلب نہیں کرتا، کسی چیز پر میں تم سے اجرت طلب نہیں کرتا، ہاں ایک ضرور بات ہے کہ میں تم سے اپنے قراب و داروں کی محبت ضرور طلب کرتا، ان سے محبت ضرور کرتے رہنا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر بغوی جلد نمبر 4 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے، چند ایک باتیں آپ نے ذکر فرمائی کہ حضور کس چیز پر اجرت طلب نہیں فرماتے۔ فرمایا لوگو تم کافر تھے، میں نے تمہیں مسلمان بنایا، اس پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی پیسے نہیں مانگتا، کوئی مال و دولت نہیں مانگتا۔ فرمایا کہ تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے کے اوپر کھڑے تھے، میں نے تمہیں پکڑ کر جنت کا وارث بنا دیا ہے، اس پر بھی میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ فرمایا کیا لوگو تم چلتے تھے تو تم پر شیطان اترا کرتے تھے، میں نے تمہیں اپنے دامن سے وابستہ کر کے اتنا بلند رتبہ عطا کر دیا ہے۔ فرمایا چلتے زمین پر ہو تمہارے قدموں کی آہٹ عرش بری پر سنائی دیتی ہے۔ فرمایا اس پر بھی میں تم سے کوئی اجرت اور مواخذہ طلب نہیں کرتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سردیوں کی لمبی راتیں ہیں، نبی رحمت ساری رات کھڑے ہو کر لمبی راتوں میں قیام فرماتے تھے، آپ کھڑے ہو کر رب کی عبادت کرتے، ساری رات گزر جاتی حتی تورمت قدماہ، یہاں تک کہ نبی رحمت فرماتے ہیں میرے قدم سوج کر پھٹ جاتے، لیکن جب مانگنے کی باری آتی، رات کا پچھلا پہر ہے، جب رب کی رحمت آواز دیتی ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے شہرت کا طالب میں اسے شہرت عطا کر دوں، کوئی مغفرت مانگے میں اسے مغفرت عطا کر دوں۔ فرمایا جب مانگنے کی باری آتی ہے اے میرے امتیوں میں نے کبھی بھی اپنی بات نہیں کی، رب سے تمہاری بخشش کی دعائیں مانگتا رہا۔ میں اس پر بھی میں تم سے کوئی اجرت اور مواخذہ طلب نہیں کرتا، ہاں ایک بات ضرور طلب کرتا ہوں وہ یہ ہے، فرمایا جن کی رگوں میں خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم گردش کرتا ہے، فرمایا ان لوگوں سے مودت ضرور کرتے رہنا، ان سے محبت ضرور کرتے رہنا۔ اور اس آیت کریمہ میں الا المحبۃ فی القربہ نہیں فرمایا گیا، الا المودۃ فی القربہ کہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ محبت کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف طبیعت کا میلان، اور یہ میلان اس قدر کم ہوتا ہے کہ اگر ان کو جدا کر دیا جائے، جن دو چیزوں کے درمیان محبت ہے ان کو الگ کر دیا جائے تو وہ دونوں زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن جب یہی محبت انتہا کو پہنچتی ہے اور عشق بن جاتی ہے اسے مودت کا نام دیا جاتا ہے، اسے مودت کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر اترا ہوا قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کے گھرانے سے محبت نہیں مودت رکھو، مودت عشق کی انتہا کو کہا جاتا ہے۔ جب دو چیزوں کے درمیان مودت ہوتی ہے اگر ان کو الگ کر دیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ اس کی مثال اگر سمجھنا چاہے تو مچھلی کو دیکھیں، اگر پانی سے جدا کر دیا جائے، مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں مودت ہے، اگر جدا کر دیا جائے، جدائی ڈالی جائے تو مچھلی کے جسم سے جان نکل جاتی ہے۔ یہی حال محبت اہل بیت کا ہے، اگر سینے سے اہل بیت کی
मोहब्बत को निकाला जाए सीने से ईमान चला जाता है। सीने से ईमान चला जाता है। अगर मोहब्बत अहले बैत को सीने से निकाला जाए तो ईमान निकल जाता है। यूं फरमाया टूट कर अहले बैत से प्यार करो। और अहले बैत से मोहब्बत हमें अल्लाह के कुरान ने हुक्म दिया कि इनके साथ मोहब्बत करो। अब सवाल यह है कि मोहब्बत कैसे की जाए और मोहब्बत कितनी की जाए। ये हम अगर सीखना चाहते हैं तो हमें नबी इस्लाम के सहाबा के दरवाजे पर आना पड़ेगा। हम हुजूर के सहाबा से पूछें कि इनसे मोहब्बत कैसे रखनी है, अहले बैत से प्यार कैसे करना है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे शुरू करते हैं। आपका फरमाने वाली शान है, आप फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़राबतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया मिन कराबती। फरमाते हैं उस जात की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत के अंदर अबू बकर की जान है। फरमाया मुझे अपने घर वालों से भी बढ़कर जो प्यारे हैं, जो अजीज हैं, वो नबी के घर वाले हैं, वो रसूलुल्लाह के घर वाले हैं। मैं इनसे अपने घर वालों से भी ज्यादा प्यार करता हूं। ये सहाबा का अहले बैत के साथ इश्क है, मोहब्बत का अंदाज है। और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप ऐसी कामिल तरीन हस्ती हैं कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नालैन शरीफ भी उठाने का शरफ पाते और तकिया मुबारक भी उठाते। जब रसूलुल्लाह बैठना चाहते अब तकिया लगा देते और हुजूर के नालैन शरीफ अपनी बगल में छुपा लेते, अपने सीने से लगा लेते। जब हुजूर जाना चाहते तकिया उठा लेते और नालैन शरीफ रख देते। आप फरमाते हैं कि नबी इस्लाम के अहले बैत के साथ कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। आप फरमाते हैं हुजूर के अहले बैत से प्यार कैसा हो और इसकी फजीलत और अदर क्या है। फरमाते हैं हुब्बु आल मुहम्मदिन साअतन अफदलु मिन इबादति सनते। आप फरमाते हैं माता अलैहि दखल जन्नते। फरमाया नबी इस्लाम के अहले बैत से एक सेकंड की मोहब्बत रखना, एक लम्हे की मोहब्बत रखना, इसको एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में एक साल की बंदगी को रखा जाए। कसरत से सजदे करना, तिलावत कुरान करना, इबादतें करना, राज़तें करना, ये दूसरे पलड़े में रखा जाए। फरमाया अहले बैत से एक लम्हे की मोहब्बत एक साल की इबादत से बढ़ जाती है। और फरमाया जो इसी मोहब्बत पर मर जाता है, इसी मोहब्बत अहले बैत पर जब बंदे को मौत आ जाती है, फरमाया एक लम्हा भी इंतजार नहीं किया जाता, अल्लाह ताला उस बंदे को फौरी तौर पर जन्नत के अंदर दाखिला करवा देता है, जन्नत में दाखिला मिल जाता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अहले बैत के साथ प्यार है, अहले बैत के साथ मोहब्बत है। अब मजीद सहाबा इकराम हजरत अबू हुरैरा को देखें। आप एक दफ़ा हजरत इमाम हुसैन के साथ एक जनाजे पर गए। जब वहाँ पर पहुँचते हैं, जनाजा पढ़ा, पढ़कर वापस आ रहे हैं, रस्ते के अंदर हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं मुझे थोड़ा आराम करना है, थक गया हूँ। अब आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे रुके। जब आराम कर लिया फरमाते हैं अब चलना चाहिए। जब चलने लगे ना तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने क्या किया, अपने कंधे से अपनी चादर उतारी और उतार कर हजरत इमाम हुसैन के कदमों को नीचे से साफ किया। नीचे से साफ करते हैं हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि अबू हुरैरा आप एक मुतबख्खिर आलिम दीन सहाबी रसूल हैं, आप बड़े बुलंद रुतबा हैं, मेरे कदमों को क्यों साफ करते हैं। आप फरमाते हैं हजरत अगर जमाने को पता चल जाए कि हुसैन का मर्तबा क्या है, अगर दुनिया को पता चल जाए हुसैन की शान क्या है, आपको पैदल न चलने दे, अपने कद्दू पर सवार करके लेकर जाए। अल्लाह के रब बुलंद से सुभान अल्लाह। ये सहाबा इकराम का अहले बैत के साथ प्यार है और मोहब्बत का अंदाज है। एक दफ़ा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु आप मस्जिद नबी शरीफ से निकले, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताज़ा फरमान सुनकर मुख्तलिफ़ तरह की ये रिवायतें हैं। एक अर्ज़ करता हूँ, आप निकले, सामने से हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआला वजह करीम आप तशरीफ़ ला रहे हैं। देखा हज़रत सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पर मुस्कुराहट है।
آپ پوچھنے لگے کہ حضرت آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں کیوں نہ مسکراؤں کہ میں آپ کے بارے میں حضور کا فرمان سن کے آیا ہوں۔ کہنے لگے کیا سنا ہے؟ اور فرمان میرے بارے میں خوش آپ ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں خوشی اس بات کی ہے کہ علی میرا یار ہے، رسول اللہ نے اس کو بڑے انعام سے نوازا ہے۔ کہنے لگے معاملہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت کی ٹکٹیں حضرت مولا علی تقسیم فرمائے ہیں۔ خوشی ہوئی ہے تو ذرا بولے بلند آواز میں سبحان اللہ۔ جنت کی ٹکٹ کون تقسیم کرے گا؟ حضرت مولا علی تقسیم کریں گے۔ بتا کون رہا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر کی ذات بتا رہی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کا پیار کتنا زیادہ ہے۔ ان کو جو درمیان سے دو کرے وہ کم عقل، احمق اور بے وقوف ہے۔ اس کو دیکھنا چاہیے کہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس کے اندر پیار کتنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جنت کی ٹکٹیں مولا علی تقسیم کریں گے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں جنت کی ٹکٹیں میں تقسیم کروں گا۔ مذاق میں کہتے ہیں خوشی آپ کو ہو رہی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خوشی اس واسطے ہوتی ہے کہ علی میرا یار ہے اور میں جتنی چاہوں علی سے جنت کی ٹکٹیں لے سکتا ہوں۔ اب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں حضرت آپ کے بارے میں حضور کا فرمان جو میں نے سنا ہے وہ نہ آپ کو سناؤں؟ کہنے لگے ضرور سنائے۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حضرت علی کا فرمان سنے۔ کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا اے علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم تو کرے گا لیکن دینا ٹکٹ اسے جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہوگا۔ ذرا بول کے بلند آواز میں سبحان اللہ۔ فرمایا جنت کی ٹکٹ علی اسے دینا ہے جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہوگا، جس کے سینے میں حضرت صدیق اکبر کا عشق ہوگا۔ یہ محبت ہے صحابہ اور اہل بیت کی باہم آپس کے اندر، یہ پیار ہے، یہ الفت ہے۔ اس واسطے ان کو درمیان سے دو نہ کیا جائے۔ میں بڑی پیاری عقیدت کی مثال اور اصلی حسینی کون ہے یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ مدینہ دمشق کی روایت ہے، جلد نمبر اس کی 14 ہے، صفحہ نمبر 113 114۔ آپ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی بھی ہیں اور رسول اللہ کے سالے بھی ہیں، حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ کن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ یہ پوری امت کے ماموں لگتے ہیں، یہ پوری امت کے ماموں ہیں۔ اب ماموں جان کی بات سنیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ برسر منبر تشریف فرما ہے اور آپ خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیتے دیتے آپ نے دیکھا کہ سامنے سے حضرت امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت امام حسین کو جب دیکھا نا محبت کے عالم میں آپ نے جلدی سے خطبہ مکمل کیا۔ جب امام حسین قریب آ چکے تھے آپ کا خطبہ بھی مکمل ہو چکا تھا، آپ منبر سے نیچے آ گئے۔ اب حضرت امام حسین منبر پر تشریف لاتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین منبر پر آتے ہیں حضرت امام حسین نے کیا جملے بولے؟ آپ فرماتے ہیں اے لوگو رب تعالیٰ کے عرش کے ستون کے نیچے، رب ذوالجلال کے عرش کے ستون کے نیچے ایک سبز رنگ کی تختی ہے جس پر لکھا ہوا ہے اے آل محمد کے گروہ، اے آل محمد کے گروہ، تم میں سے جو بھی قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کہتا ہوا آئے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دے گا، وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتائیں کہ آل محمد کے گروہ میں کون کون شامل ہے، کون آل محمد کے گروہ میں داخل ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا وہ بندہ جو ابو بکر صدیق کو بھی، حضرت فاروق اعظم کو بھی، حضرت عثمان غنی کو بھی اور میرے بابا مولا علی کو بھی اور اے امیر معاویہ آپ کو بھی برا بنا نہ کہے وہ آل محمد کے گروہ میں شامل ہے۔ اللہ کی طرح بلند آواز سبحان اللہ۔ فرمایا جو ان چاروں یاروں کو اور اے امیر معاویہ آپ کو
برا بھلا نہ کہے، فرمایا وہ آل محمد کے گروہ کے اندر شامل ہے۔ جو ان چاروں سے اور اے امیر معاویہ آپ سے پیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آل محمد کے گروہ میں شامل فرمائے گا۔ یہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت آپ کے سامنے ہے، اور حضرت امام حسین آپ کا فرمان بھی آپ کے سامنے کہ آل محمد کے گروہ میں وہ ہے جو چاروں یاروں سے بھی پیار کرتا ہو اور حضرت امیر معاویہ سے بھی پیار کرنے والا۔ ان کی محبت یہ سمجھے جنت کے اندر داخلے کا سبب اور آل محمد کے گروہ کے اندر شمولیت کا سبب ہے۔ اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت ان کا آپس کے اندر بڑا پیار، بڑی محبت، بڑی لگن ہے، بڑا عشق تھا۔ اس واسطے ان کو درمیان سے دو نہ کیا جائے، ان کا تو آپس کے اندر بڑا پیار ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو دیکھیں، یہ کوئی سیدزادے تھے نہیں، لیکن ان کی لخت جگر، ان کی صاحبزادی رسول اللہ کے نکاح میں آئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کوئی سید تھے نہیں، ان کی بھی شہزادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ آپ تو امیہ خاندان سے تھے، ان کی ہمشیرہ نبی پاک کے نکاح میں آئی ہے۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھو، یہ کوئی سید تھے نہیں، ان کے نکاح میں ایک نہیں بلکہ رسول اللہ کی دو شہزادیاں آئی ہیں، ان کے نکاح میں آئی۔ اور حضرت مولا علی، ان کے نکاح میں حضرت فاطمہ الزہرا آئی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ دوسری حدیث ہے، فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تیسری حدیث پاک ہے، فرمایا اگر نبی مکرم کی 100 بیٹی ہوتی یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ آپ دیکھیں، یہ ملاحظہ کریں صحابہ اور اہل بیت آپس کے اندر کیسے ملے ہوئے ہیں، کیسے شیر و شکر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں، اس قدر آپس کے اندر ملے ہوئے تھے، رشتہ داریاں تھیں، شادیاں ہوئی ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اے میرے مولا جس کے گھر میں میں رشتہ دوں، جس کے گھر میں میں رشتہ دوں یا جو میرے گھر میں رشتہ دے، مولا دونوں کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے، دونوں کو جنتی بنا دے۔ جن کے گھر میں میرا رشتہ جائے یعنی میری اولاد جائے، یا جن کی اولادیں میرے گھر میں آئیں، آپ فرماتے ہیں یا اللہ دونوں کو ہی بخش دیں۔ آپ فرماتے ہیں رب نے وعدہ فرمایا ہے میں ان دونوں کو بخش دوں گا، دونوں گھرانے بخشے جائیں گے۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، بہم یہ اتفاق ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا۔ اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں ہستیوں سے پیار کریں، کیونکہ دین اسلام کی بنیاد ہی اسی کا نام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر ہم کوئی مکان کھڑا کریں یا کوٹھی بنائیں یا بنگلہ بنائیں، اس کے لیے نیچے بنیادیں مضبوط ہونا ضروری ہے۔ بنیاد جس قدر مضبوط ہوگی اسی قدر اوپر والی مکان، کوٹھی، بنگلہ یہ اتنا مضبوط ہوگا۔ اگر بنیاد کمزور ہے تو اوپر والی ایک جھونکا آئے گا، بلڈنگ گر جائے گی۔ اگر بنیاد مضبوط ہے، بڑے بڑے طوفان آ جائیں وہ ان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا جس طرح ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، فرمایا ہر چیز کے لیے بنیاد ہے، اور اسلام کی بنیاد نبی کے اہل بیت سے پیار کرنا ہے، نبی کے صحابہ سے پیار کرنا ہے۔ ان دونوں سے پیار کرنا یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ان سے پیار ہوگا دونوں سے تو فرمایا تمہارے اسلام کی بنیاد مضبوط ہے، اب تم ہل نہیں سکتے، اب تم ہمیشہ قائم رہو گے۔ اس واسطے دونوں سے پیار کرنا یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کی جڑ ہے۔ ان دونوں ہستیوں کا دامن تھامے رکھیں، اس واسطے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے، بڑے پیارے انداز میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ذکر کرتے ہیں،
इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तफसीर कबीर में फरमाते हैं कि मासल अहल बैती का मासल सफीनत नूह मन राकिबहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा फक़द हलाका। फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मिसल है, अगर इसके अंदर सवार हो जाओगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, अगर पीछे हट जाओगे तो हलाक हो जाओगे। और फिर सहाबा के बारे में फरमाया अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। फरमाया मेरे सहाबा ये सितारों की मानद है, इनमें से किसी एक के भी पीछे लगोगे हिदायत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी, हिदायत तुम्हारा कदम चूमेगी। अब ये दोनों हदीसें बयान की गई है, इनका मतलब क्या है, इनका आपस के अंदर ताल्लुक क्या है। जब पहले वक्तों में बहरी सफ़र होता था, समुद्री सफ़र, उस वक़्त दो चीज़ों की ज़रूरत थी। एक तो कश्ती कि जिस पर बैठ कर बंदा समुद्र का सफ़र करे, और दूसरे नंबर पर बंदे को मंजिल का पता होना चाहिए, मंजिल की तायीन होनी चाहिए कि मेरी मंजिल कहाँ पर है। सफ़र करने के लिए कश्ती ज़रूरी और मंजिल तलाश करने के लिए सितारे ज़रूरी हैं। कैसे? इसलिए कि मंजिल को ढूंढने के लिए सितारों की पहचान होनी चाहिए कि मेरी मंजिल फलां सितारे के नीचे है या दाएं है या बाएं है, आगे है पीछे है। अगर सितारों को देखे बगैर मंजिल ढूंढेगा तो कभी भी समंदर के अंदर मंजिल न मिलेगी, बेलाकर भटक कर मर जाएगा। कश्ती नहीं होगी तो कितनी देर तैरेगा, फिर भी मर जाएगा। हजरत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि अहले सुन्नत को मुबारक हो जिनके पास अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती भी है और रहबरी के लिए मंजिल की तायीन के लिए सितारे सहाबा भी है। फरमाया क़यामत के दिन हम अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में बैठ कर सितारों को देखते हुए सीधे जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह इनको हम देखते हुए इनकी मोहब्बत में इंशाल्लाह सवार होकर जन्नत की राही बन जाएंगे। ये इन दोनों की मोहब्बत है जो कि बड़ी ज़रूरी है, लाजिम है। इनके साथ प्यार करना, इनके साथ मोहब्बत रखना बड़ा ज़रूरी है। और याद रखें, मोहब्बत अहले बैत ये एक ऐसी चीज़ है जो बंदे के साथ हमेशा वफा करती है, जो बंदे के साथ हमेशा वफा करती है। ये दुनिया में भी इसकी वफा के समरे जाहिर होते हैं, कब्र में भी हशर में भी जाहिर होती है। अहले बैत से मोहब्बत रखना, अहले बैत से प्यार करना, इनसे वफा करना, अल्लाह ताला इससे खुश भी होता है, अल्लाह के रसूल भी खुश हो जाते हैं। इनके साथ वफा करना ये दुनिया में भी कामयाब करता है, आखिरत में भी कामयाब करता है। हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े कामिल तरीन हस्ती थे, अल्लाह तबारक व तआला के वली थे। इनका कारवान बगदाद से चलता है, इनके साथ इनके भाई भी थे और ये खुद भी थे। कारवान चलते चलते इनका कूफा में पहुंचता है। ये हज करने के लिए जा रहे थे। कई साल से इन्होंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके ना, दिरहम जमा करके इन्होंने 600 चांदी के दिरहम इकट्ठे किए। चांदी के दिरहम इकट्ठे करके अब हजरत हज पर जा रहे थे। इनके साथ इनके भाई भी हैं और हजरत रबी बिन सुलेमान भी हैं। सफ़र होते होते सफ़र करते करते कारवान ये कूफे के अंदर आता है। यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो शाम का वक़्त करीब हो चुका था। अब लोग ऐलान करते हैं कि जिसने बाज़ार में से कोई चीज़ खरीदनी है वो अपनी चीज़ खरीद सकता है। आगे चलकर जब सुबह होगी आराम भी करेंगे और सुबह के वक़्त काफ़िला आगे निकल जाएगा। हज़रत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं मैं बाज़ार की तरफ चल पड़ा कि मैं अपने लिए कोई एहराम वगैरह या सफ़र की कोई चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें खरीद के ले आता हूँ ताकि फिर आकर आराम किया जाए और सुबह के वक़्त कारवान चलेगा तो हज की तरफ काफ़िले रवा दवा हो जाएंगे। कहते हैं मैं जब कूफे के बाज़ार की तरफ जा रहा था, मैंने रास्ते के अंदर एक औरत को देखा जो बुर्का पोश है। बुर्का पोश, उसके हाथ की तरफ जब मैंने तवज्जो से देखा ना, उसने हाथ के अंदर एक छुरी पकड़ी हुई है। कहते हैं मैं और मुतजस्सिस हुआ कि ये छुरी पकड़ कर कहाँ जा रही है। कहते हैं कि मैं उस औरत के पीछे पीछे हो लिया। मैं बाज़ार की तरफ नहीं, अब मैं उस औरत का खुफिया तौर पर छुप कर पीछा करने लग गया। कहते हैं जब मैं उसका पीछा करने लग गया, वो रास्ते से हट कर
زمین کی طرف چل پڑتی ہے، کھیت کی طرف چل پڑتی ہے۔ وہاں پر تھوڑی دیر آگے جاتی ہے تو ایک خچر مرا ہوا پڑا ہے، کہتے ہیں اس نے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا، مردہ خچر کا کاٹ کر اپنے برقعے کے نیچے چھپا کر پھر واپس چل پڑتی ہے۔ حضرت ربیع بن سلمان فرماتے ہیں میں اس عورت کے پیچھے ہو لیا، میں نے کہا کہ یہ مردار کا گوشت کہاں لے کر جائے گی، یہ تو کھانا جائز ہی نہیں ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ کہتا ہے چلتے چلتے ایک اونچے سا گیٹ آتا ہے، دروازہ آتا ہے، اس کی سیڑھیاں چڑھ کر وہ عورت دروازے پر دستک دیتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے من دق الباب، دروازے کو کس نے کھٹکھٹایا ہے؟ آپ فرماتی ہے میں دکھوں کی ماری تمہاری ماں ہوں، دروازہ کھولو۔ اندر سے بچیاں دروازہ کھولتی ہیں، کہتے ہیں جب دروازہ کھلتا ہے حضرت ربیع بن سلمان فرماتے ہیں میں چھپ کر پیچھا کر رہا تھا۔ حضرت ربیع بن سلمان فرماتے ہیں دروازہ کھلا، عورت اندر چلی جاتی ہے، اس نے اپنی بچیوں کو وہ مردار کا گوشت، خچر کا گوشت دیا، کہا کہ میری بچیوں اس کو پکاؤ، رب ہماری حالت سے خوب واقف ہے، اس کو پکاؤ۔ وہ پکانے کے لیے جب بچیاں گوشت کو لیتی ہیں، حضرت ربیع بن سلمان فرماتے ہیں میں نے فوری طور پر دروازے پر دستک دی، میں نے کہا اللہ کی بندیوں یہ تو کھانا جائز ہی نہیں ہے، یہ تو حرام ہے، مردار ہے، یہ تم خچر کا گوشت کیوں کھا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی جس شریعت کی باتیں تم کرتے ہو وہ شریعت ہمارے گھر کی ہے۔ اس نے کہا میں آل نبی اولاد علی ہوں، میں سید زادی ہوں، میرے شوہر کا انتقال کر ہو چکا ہے، میری 4 بچیاں ہیں، 3 دن سے بھوکیاں ہیں، نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے، میں یہ مردار کا گوشت لے کر آئی ہوں تاکہ میں اپنی بچیوں کو کھلاؤں اور ہم اتنا کھائیں کہ ہم زندہ رہ سکیں، اس واسطے لے کر آئی ہوں۔ حضرت ربیع بن سلمان فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، میں نے کہا آل رسول ہے ایک طرف اور دوسری طرف میں حج کے لیے جا رہا ہوں، بڑے محنت سے ایک عرصہ لگا کر حج کے لیے پیسے میں نے اکٹھے کیے ہیں، لیکن آل رسول کا اس طرح گزارا کرتے ہوئے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے دل سے حج کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے ان کو کہا خدا کے لیے ابھی اس کو پکانا نہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت ربیع بن سلمان فرماتے ہیں میں بازار کی طرف گیا، میں نے 100 درہم کا کپڑا خریدا، ان بچیوں کے لیے 100 درہم کا کپڑا خریدا اور 100 درہم کا میں نے آٹا خریدا، بقیہ جو 400 درہم تھے میں نے آٹے کے تھیلے کے اندر چھپا دیے۔ میں نے اس تھیلے کو اٹھا کر ان سجدادیوں کے قدموں پر لا کر رکھ دیا، انہوں نے لیا دروازے کے اندر پکڑایا، انہوں نے پکڑا، دروازہ بند ہو جاتا ہے، کہتے ہیں میں باہر کھڑا اس انتظار میں تھا اب ان کی زبان پر خوشی کے اندر کون سے جملے آتے ہیں، کیسی مسکراہٹیں ہیں، کیسے جملے آتے ہیں۔ حضرت ربیع بن سلمان فرماتے ہیں انہوں نے آٹے کا تیلا کھولا، اندر سے کپڑے نکلتے ہیں، پتیاں خوش ہو جاتی ہیں، پھر جب کپڑے نکلتے ہیں ان کے اندر آٹے سے پھر 400 چاندی کے درہم بھی نکل آتے ہیں۔ حضرت ربیع بن سلمان فرماتے ہیں اب بچیاں اور خوش ہو جاتی ہیں، ایک بچی اندر سے وہ دعا دیتی ہے، کہنے لگی اللہ کرے اللہ تجھے اس کا اچھا بدل عطا فرمائے، اللہ تجھے اس کا اچھا بدل عطا کرے۔ اگلی بیٹی دعا دیتی ہے کہ خدا کرے تیرے کو ہمارے نانا کی شفاعت مل جائے۔ تیسری بیٹی دعا دیتی ہے کہ خدا کرے تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ ہو جائے۔ کہتے ہیں چوتھی بیٹی دعا دیتی ہے کہ اللہ تیرے حج کو قبول فرمائے، اللہ تیرے حج کو قبول فرمائے۔ حضرت ربیع بن سلمان فرماتے ہیں میری آنکھوں میں باہر بیٹھے ہوئے آنسو روا ہیں، میرے دل کو تسلی جیسے ہو گئی کہ اللہ نے میرا حج بھی قبول کر لیا ہے، مجھے بدل بھی عطا کر لیا ہے، حضور کی شفاعت بھی ملے گی اور محشر بھی حضور کے ساتھ ہی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں کاروان کی طرف واپس آ گیا، آ کر سو گیا۔ جب صبح ہوتی ہے کاروان حج کا یہاں سے اٹھتا ہے، اب سفر شروع ہوتا ہے، حج کے قافلے آگے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ربیع بن سلمان سناتے ہیں میں ادھر ہی کھڑا رہا، ادھر ہی بیٹھا رہا۔ میرے بھائی نے کہا اے ربیع بن سلمان اٹھ، حاجیوں کے قافلے چل پڑے ہیں، تو بھی چل۔ کہنے لگے نہیں، میں نے حج کا ارادہ کینسل کر دیا ہے، میں اس سال حج پر نہیں جا رہا، اس سال میں حج نہیں کروں گا۔ حضرت ربیع بن سلمان کے بھائی فرماتے ہیں اور تیرے دل میں تو بڑی تمنا تھی، بڑی آرزو تھی، بڑی خواہش تھی اور بڑے عرصے سے تو نے پیسے اکٹھے کر کے
حج کرنے کے لیے ان کو جمع کیا تھا کہ تو حج کرے گا، اور اب تو کہتا ہے کہ تو حج پر نہیں جا رہا، تو حج نہیں کرے گا۔ حضرت ربیع بن سلمان فرماتے ہیں میرے دل سے حج کی محبت ختم ہو چکی ہے، میں حج پر نہیں جا رہا۔ حضرت ربیع بن سلمان فرماتے ہیں میں ادھر ہی کھڑا رہا، قافلہ چل پڑتا ہے، میرا بھائی بھی چلا جاتا ہے، جب کاروان نکل گیا میں ادھر ہی ٹھہرا رہا۔ میں نے دل کے اندر سوچا جب کاروان واپس آئے گا میں حاجیوں کو ملوں گا بھی، ان کو مبارکباد بھی پیش کروں گا۔ کہتے میں ادھر ہی ٹھہرا رہا۔ کاروان جب کئی مہینوں کے بعد حج کر کے واپس آتا ہے، میں ادھر ہی کوفہ میں تھا، میں آگے بڑھ کر ہر حاجی کو سینے لگاتا، ان کو ملتا اور مل کر میں مبارکباد پیش کرتا۔ میں کہتا حاجی اللہ تیرا حج قبول فرمائے، تجھے مبارک ہو، اللہ تیرا حج قبول کرے۔ کہتے ہیں میں حاجی کو ملا، پہلے حاجی کو ملا، اس نے کہا ربیع بن سلمان اللہ تیرا حج بھی قبول فرمائے، اللہ تیرا حج بھی قبول فرمائے۔ ربیع بن سلمان تجھے بھی مبارک ہو۔ حضرت ربیع بن سلمان فرماتے میں حیران تھا، جب دوسرے حاجی کو ملا اس نے مجھے مبارکباد دی، میں نے اسے مبارکباد دی، تیسرے کو ملا اس نے بھی مجھے مبارکباد دی کہ اللہ تیرے حج کو بھی قبول کرے، میں نے اسے مبارکباد دی۔ کہتے ہیں میں ہر حاجی کو ملتا، ہر حاجی کو میں نے مبارکباد پیش کی، لیکن سب حاجیوں نے مجھے بھی مبارکباد دی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دل کے اندر سوچا میں نے تو حج کیا ہی کوئی نہیں اور میں تو حج پر گیا ہی کوئی نہیں، یہ لوگ مجھے کیوں مبارکباد دے رہے ہیں؟ آپ فرماتے ایک حاجی آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی ہے، اس نے مجھے وہ تھیلی پکڑائی، اس پر سبز رنگ کے اندر کچھ لکھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں مجھے پکڑا کر کہتا ہے اے ربیع بن سلمان اپنی تھیلی کو پکڑ لے، یہ اپنی امانت واپس لے لے اور یہ تیری ہے۔ حضرت ربیع بن سلمان فرماتے ہیں میری نہیں ہے، اور میں نے تجھے کب دی ہے؟ اس نے کہا پکڑ یہ تیری ہے۔ کہا میں نے تجھے کب پکڑائی ہے؟ اس نے کہا یاد کرو جب ہم حج کر کے مدینہ منورہ جاتے ہیں، رسول اللہ کے روضے پر حاضری دیکھ کر ہم باب جبریل سے جب باہر نکل رہے تھے تو بھی میرے ساتھ تھا، تو نے یہ مجھے تھیلی پکڑائی اور کہا تھا کہ جب کاروان واپس پہنچے گا یہ تھیلی مجھے واپس کر دینا۔ اے ربیع بن سلمان پکڑو تھیلی، یہ تیری امانت ہے، مجھ سے لے لو۔ حضرت ربیع بن سلمان فرماتے ہیں میں نے تھیلی کو پکڑا، اس کے اوپر سبز رنگ کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے من آمننا ربها، من آمننا ربها، جو ہمارے ساتھ تجارت کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ تھیلی لے کر میں اپنے گھر آ گیا، میں نے تھیلی کو کھولا نہیں ہے، جب رات ہوتی ہے بغداد قافلہ پہنچتا ہے، میں نے عشاء کی نماز پڑھی، ورد اذکار کر کے جب میں اپنے بستر پر آتا ہوں میں نے تھیلی کو اب بھی نہیں کھولا۔ میں فرماتے ہیں میں نے تھیلی کو سرانے رکھا، میں نے رکھا اور رکھ کر سو جاتا ہوں۔ کہتے ہیں ظاہری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، مقدر جاگ جاتا ہے۔ میری خواب میں مدینے کے والی احمد مصطفیٰ محمد عربی تشریف لے آتے ہیں، حضور کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، حضور تبسم فرما رہے ہیں، اور میرے آقا نے آتے ہی یہ جملے بولے اے ربیع بن سلمان تو کہتا ہے کہ تو نے حج نہیں کیا ہے؟ فرمایا اور کتنے گواہ چاہتا ہے؟ وہ ہر حاجی کہہ رہا ہے تو نے حج کیا ہے، اور تو کہتا ہے کہ تو نے حج نہیں کیا ہے۔ فرمایا کہ تو نے حج کیا ہے۔ عرض کیا کہ میں حج پر گیا ہی نہیں، میں نے حج کیسے کیا ہے؟ فرمایا کہ ربیع بن سلمان یاد کر جب کوفہ کے بازار کے اندر تو نے میری ایک بیٹی کو دیکھا، اس نے خچر کا گوشت اٹھایا تھا، پھر تو نے ان کو آٹا بھی دیا، تو نے ان کو کپڑے بھی دیے، 400 درہم بھی دیے، ان پر تو نے 600 چاندی کے درہم خرچ کیے تھے۔ فرمایا یاد کر میری بچی میں نے دعا کی تھی اللہ تجھے اچھا بدل عطا فرمائے۔ فرمایا یہ تھیلی تو تیرے پاس امانت آئی ہے، فرمایا تو نے میری اہل بیت پر 600 چاندی کے درہم خرچ کیے تھے، ہم نے تیرے واسطے 600 سونے کے دینار بھیجے ہیں، ہم نے 600 سونے کے دینار بھیجے ہیں۔ فرمایا میری اگلی بیٹی نے دعا دی تھی اللہ کرے تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ ہو جائے، فرمایا تیرا حشر میرے ساتھ ہوگا۔ فرمایا تیسری بیٹی نے دعا دی تھی کہ خدا کرے تجھے ہمارے نانا کی شفاعت مل جائے۔ فرمایا جا قیامت کے دن ہم تیری شفاعت کریں گے۔ عرض کیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
उन के पूछने पर आका चौथी बेटी की भी दुआ थी, वरना चौथी बेटी की दुआ भी हमें याद है। हमारी चौथी बेटी ने ये दुआ दी थी कि अल्लाह तेरे हज को कबूल करे, अल्लाह तेरा हज कबूल करे। फरमाया नबी बिन सुलेमान, जब हमारी बेटी ने दुआ मांगी थी, हमने गुम्बद खजरा में अपनी बेटी की दुआ पर आमीन कहा था। उसी वक्त रब ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा किया जिसने तेरे नाम का हज भी पढ़ा है, मेरे रोजे पर भी आया है। फरमाया नबी बिन सुलेमान, वो क़यामत तक फरिश्ता तेरे नाम का हज पढ़ता रहेगा, तेरे नाम का हज करते ही रहेगा। अल्लाह का बुलंद आवाज़ में सुभान अल्लाह। ये हुजूर के अहले बैत से साथ वफा है। जब वफा की जाती है, आमिना के लाल दुनिया में भी अजर अता करते हैं और आखिरत में भी नवाज देते हैं, आखिरत में भी नवाज देते हैं। और फिर हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले बैत के इज्जत पर, हुर्मत पर पैरा देने वाले बन जाएं, हुजूर की ख़त्म नबुव्वत पर पैरा देने वाले बन जाएं। देखें कि हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने ख़त्म नबुव्वत पर भी पैरा दिया था, ख़त्म नबुव्वत पर भी पैरा दिया कि जब उस मिर्दे काने ने नबुव्वत का दावा किया, कहने लगा मैं नबी हूँ। आप फरमाते एड्डा जने ते आजरा पेड़ में ते मुनाजरा कर ले, तू झूठा है और तू कज़्ज़ाब है, झूठा है, तू नबी नहीं है। मेरा नबी आखिरी नबी और सच्चा नबी है। लेकिन जब वक्त, जगह, वक्त और हर चीज़ मुकर्रर होगी, लेकिन वो मिर्दा काना आया कोई ना, मिर्दा काना आया कोई ना। पता नहीं दिसदा घट सा, क्योंकि एक आंख से काना था। नबी खूबसूरत होता है, नबी हुस्न जमाल का पैकर। अपने दौर में सबसे ज्यादा हुस्न अल्लाह ने नबी को दिया होता है, और मिर्जे की एक आंख ही कोई नहीं थी, वो तो काना था। काना होना ऐब है। और काना हजरत साहब अगर कुर्बानी का जानवर हो तो कुर्बानी लगता नहीं है, तो काना नबी के लिए हो सकता, नबी नहीं हो सकता। और फिर नबी की उसका उसूल ये है कि जहाँ नबी विसाल करे उसको वहीं पर दफन किया जाता है। मिर्जा काना पता कहाँ मरा था? ये हजरत साहब लैटरीन च फड़क गया सी, एनू मरदियां वारी बेचारे वाह लग गई सी, पेचस लग गए सन, जरे जरे बैतुल खला, जरे जरे टटी खाने, आता और जाता था, उधर ही मर गया, अंदर ही। फिर अगर इनके कौल के मुताबिक अगर ये नबी है तो उसको उधर ही दफन करें। हमारे मुताबिक तो नबी कोई नहीं, लानती है, झूठा है, कज़्ज़ाब है। पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया आजा जनिया पेड़ में आ जा, मुनाजरा कर रही है। तू आजरा आके क्या कलम को कि खुद तेरा कलमा लिखे, मैं कहूँगा मेरे नबी का कलमा लिखे। अब पसली साठ खानी थी आ जा, लेकिन वो आया कोई ना, आया कोई ना। मुरीदों ने पूछा हजरत आपने बड़ा दावा किया है, खैर थी? आप फरमाते दावा ऐसे नहीं किया, मेरे आका मौला ने गुंबद खजरा से ये हुक्म दिया था, मेरे लिए आगे बढ़, तेरी पुष्ट पर आमिना के लाल का हाथ है। फरमाया तू आगे बढ़। फरमाते इस वास्ते मैं आगे बढ़ा था और मैंने उसको कहा था जने आ जा मुनाजरा कर लेंगे। जैसे आपने ख़त्म नबूवत पर पैरा दिया, हज़रत पीर मेर अली शाह साहब ने ऐसे ही हुजूर ने सलातो सलाम की आल के इज़्ज़त व नमूस पर भी आपने पैरा दिया। हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह के अंदर एक अंग्रेज़ पादरी आया, बड़ी तवज्जो की बात है और कैसी इल्मी गुफ्तगू है। एक पादरी आया, मेहर मुनीर सफ़ा नंबर 425 और सफ़ा नंबर 426 पर। आप फरमाते हैं कि जब पादरी आया ना, आकर कहने लगा कि हजरत आप कुरान के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, आपके कौल के मुताबिक कुरान में हर चीज़ का बयान है, हर चीज़ का जिक्र है। आप फरमाते हैं बिल्कुल तिबियान लिकुल्लि शै, कुरान में हर चीज़ का वाज़ेह बयान है। अब ये अपने अपने इल्म की बात है कि कुरान का कितना आलिम है, वो किस तरीके से कुरान से अपने मसाइल को निकाल सकता है, ये अपने अपने इल्म की बात है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सुल्तान मुफस्सिरीन, सबसे पहले कुरान के मुफस्सिर,
آپ فرماتے ہیں اگر فقیر کے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے اور مورک بھی گم ہو جائے تو آپ فرماتے ہیں میں قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں۔ یہ قرآن بھی نہیں ہے جو جتنا قرآن میں غوطہ لگائے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ استاد بندے دا پتر ہونا چاہیے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں بالکل قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اب انگریز کہنے لگا، اس کا اعتراض کیا تھا؟ انگریز کہتا ہے کہ آپ کے امام حسین انہوں نے دین کے لیے اپنے 72 تن قربان کر دیے، اپنا آپ بھی قربان کر دیا، لیکن بتائیں قرآن کے اندر امام حسین کا ذکر کہاں پر ہے؟ قرآن میں حسین کا ذکر کہاں پر ہے؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا جو اعتراض ہے نا بڑے تحمل سے سنا۔ آپ فرماتے ہیں آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل آتا ہے۔ اسی وقت حضرت 2 زانو بیٹھ گیا، بڑے ادب کے ساتھ جیب سے قرآن نکال لیا، پاکر سائز قرآن جیب میں ہے، نکال کر کہنے لگا حضرت جہاں سے کہتے ہیں پڑھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جنیا تیری مرضی ہے جتھو دل ہی پڑھ رہا ہے۔ فرمایا تیری مرضی ہے جہاں سے مرضی پڑھ۔ اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا، اس کے بعد قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتا ہے، اس کا حضرت ایسا عربی لب و لہجہ، ایسی قرات قرآن کی، ایسا ادب قرآن کا، یہی اس کا ادب قرآن کا اور قرآن کے ساتھ محبت تھی کہ تقدیر اس کو پیر میر علی شاہ صاحب کے قدموں میں لے آئی۔ آپ فرماتے ہیں جناب تو پڑھ جہاں سے چاہتا ہے۔ اس نے پڑھا، ابھی بسم اللہ پڑھی ہے، فرماتے ہیں رک جا۔ آپ فرماتے ہیں علم العادات کے اعتبار سے بسم اللہ شریف جو پوری ہے، اس کے علم العادات کے اعتبار سے عدد بنتے ہیں 786۔ 786 آپ لوگوں کو پتہ ہے بسم اللہ کے اعداد 786 ہیں۔ 786 کا مطلب بھی بسم اللہ ہے علم العادات کے اعتبار سے۔ آپ فرماتے بسم اللہ کے اعداد 786۔ آپ فرماتے اب لکھ لفظ امام حسین، اس کے عدد بنتے ہیں 210، اور امام حسین کا سن پیدائش 4 ہجری اور امام حسین کا سن شہادت 61 ہجری، اور لفظ کرب و بلا اس کے اعداد 261 ہے، اور لفظ امام حسن ان کے اعداد پورے 200، اور آپ کا سن شہادت 50 ہجری۔ فرماتے ہیں ان سب کے عددوں کو جب ملایا جائے یہ بھی 786 بن جاتے ہیں۔ اب فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ امام حسین کا ذکر کوئی نہیں، دیکھ قرآن میں امام حسین کا بھی ذکر ہے، آپ کا سن پیدائش بھی ہے، آپ کا سن شہادت بھی ہے، آپ کا مقام شہادت بھی ہے، امام حسن کا نام بھی ہے، امام حسن کا یوم شہادت بھی ہے۔ فرماتے ہیں یہ فقط بسم اللہ ہے، اگر اور پڑھے گا تو نہ جانے کون کون سا ذکر آئے گا۔ جب اس نے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قرآن کا اس قدر علم دیکھا، قدموں پر گرتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے قرآن اہل بیت کا ذکر سے بھرا پڑا ہے، اور اللہ کے قرآن نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ فرمایا کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹو۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں یہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ بحبل اللہ، اللہ کی رسی۔ اللہ کی رسی کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد بھی نبی کے اہل بیت ہے۔ فرمایا نبی کے اہل بیت کے دامن کو پکڑ لو، انشاءاللہ تم فرقوں میں نہیں بٹو گے۔ اس سے مراد بھی نبی اسلام کے اہل بیت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد ہم ہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں تو قرآن ذکر اہل بیت سے بھرا پڑا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس میں بھی اہل بیت کا ذکر ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں بھی قرآن کا ذکر ہے۔ اس میں بھی کچھ قرآن کی آیت میں بھی اہل بیت کا ذکر ہے۔ یہ پورے کا پورا قرآن الحمدللہ نبی علیہ السلام کی توصیف سے، حضور کے صحابہ کی نعتوں سے، منقبتوں سے، اور حضور کے اہل بیت کی مناقب سے بھرا پڑا ہے۔
بڑا پڑا ہے۔ میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن، ان کا ایک آدھ واقعہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نا ایک دفعہ بچپن کا زمانہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا بھی تشریف فرما ہے اور حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تشریف فرما ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ فرمایا شہزادو اٹھو، دونوں کشتی کرو۔ حسن و حسین اٹھ کر کشتی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب حضرت امام حسن یہ بڑے تھے اور امام حسین عمر میں چھوٹے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کے دوران کہتے حیا حسن حیا حسن، اب حسن بلے کمال کر رہے، جیسے ہم اپنے پسندیدہ بندے کو کہتے ہیں بھائی تو پھاڑ کے ساتھ ٹینو ادھر پھاڑ کے ٹاسو ذرا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کو فرما رہے ہیں، فرماتے حیا حسن حیا حسن، اور حسن بلے کمال کری جا رہے ہیں۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا پاس بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی بابا جان مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ بڑے کو کہتے ہیں، آپ کو تو چھوٹے کو کہنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، جو مجھے نظر آتا ہے فرمایا وہ تجھے نظر نہیں آتا، جو مجھے سنائی دیتا ہے تجھے سنائی نہیں دیتا۔ فرمایا میں حسن یعنی بڑے کو کہتا ہوں کہ حیا حسن، اور فرشتوں کا سردار حضرت جبریل امین امام حسین کو کہتا ہے حیا حسین حیا حسین، او حسین بلے تو بھی کمال کریں گا۔ یوں کشتی ہو رہی ہے، ایک کو داد نبیوں کا سلطان دے رہا ہے، دوسرے کو داد فرشتوں کا سردار دے رہا ہے۔ یہ شہزادے ہیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت امام حسن حسین نے ایک دفعہ نا تختی لکھی، تختیاں لکھیں اپنی اپنی تختیاں لکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، بلکہ اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے۔ امام حسن حسین بچپن کا دور ہے، تختیاں لکھیں، لکھ کر اپنی ماں حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اماں جان بتائیں ہم میں سے خط کس کا اچھا ہے۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے اگر میں کہوں کہ حسن کا خط اچھا ہے حسین کا دل ٹوٹے گا، اگر میں کہوں کہ حسین کا خط اچھا ہے حسن کا دل ٹوٹے گا۔ آپ فرماتی ہے میں نے کہا پتر تمہارا فیصلہ میں نہیں کر سکتی، تم اپنا فیصلہ لے کر اپنے بابا علی کے پاس چلے جاؤ۔ اب دونوں شہزادے حضرت مولا علی کے پاس آ جاتے ہیں۔ آپ سے پوچھا کہ بابا بتائیں کہ خط کس کا اچھا ہے۔ آپ کے ذہن میں بھی وہی بات آئی جو حضرت فاطمہ کے ذہن میں آئی ہے۔ آپ نے فرمایا پتر تمہارا فیصلہ میں نہیں، تم اپنا فیصلہ نانا کے پاس لے جاؤ، اپنے نانا کے پاس لے جاؤ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر دونوں شہزادے جاتے ہیں، فرماتے ہیں پتر تمہارا فیصلہ میں نہیں، تمہارا فیصلہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل کریں گے۔ حضرت جبریل پیغام خدا لے کر آتے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں آپ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا؟ رب نے فرمایا ہے ان شہزادوں کا فیصلہ رب خود آپ فرمائے گا۔ کس قدر عظیم رتبے ہیں، کس قدر محبت ہے اللہ کو ان سے۔ اللہ فرماتا ہے ان کا فیصلہ میں کروں گا۔ جبریل امین اللہ کے حکم سے ایک سیب لے کر آئے، دونوں شہزادوں کی تختیوں کو نیچے رکھا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ سیب تختیوں کی سیدھ میں اوپر گراؤں گا، جس کی تختی پر سیب پہلے ٹچ ہوگا گرے گا اس کا خط اچھا، اس کا خط اچھا۔ حضرت جبریل امین نے دونوں تختیاں نیچے رکھ کر سیب ہوا میں اچھالا۔ اب رب کی کرنی ایسی ہوئی سیب ہوا کے اندر ہی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور دو ٹکڑے ہو کر دونوں کی تختیوں پر ایک ایک گرتا ہے، آواز آتی ہے او شہزادو تم دونوں کا خط اچھا ہے۔ اللہ کا ذرا بلند والا سبحان اللہ، ذرا بلند والا سبحان اللہ۔ یہ گھرانہ ہے عظیم سے عظیم تر ہے، اللہ نے ان کو بڑی عزتیں عطا فرمائی ہے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا سلطان ہے نانا حسین کا، اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، اب تو صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ جگ دنیا وچ لجپالی دی تصویر دا نام حسین ہے۔ اختتام کی طرف بس ان اشعار پر اختتام کر رہا ہوں۔
جگ دنیا وچ لجپالی دی تصویر دا نام حسین ہے، جس کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین ہے۔ در اصل اسلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین ہے، در اصل اسلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین ہے۔ میں کیوں نہ لوگوں فخر کرا میرے پیر دا نام حسین ہے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔